استعفوں کا جو معاملہ ہے 35 یہ کرتے کرتے تو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تو ایوان سے باہر ہو رہے ہیں، جبکہ ملک الیکشن کے قریب بڑھ رہا ہے، اور یقیناً ان کی بھی انٹرسٹ تھا کہ نگران حکومتوں کی جو اپوائنٹمنٹ، خصوصاً نگران وزیر اعظم کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اپوزیشن کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیے جو پی ٹی آئی کا بدلا ہوا موقف ہے، یو ٹرن، تو خیر وہ ماہر ہیں اس کے، اس کی نتائج کیا نکلیں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں حکمت عملی کیا ہے حکومت کی؟ اور میرا بھی ایک سوال لے لیں، جی وہ کر یہ ہے دیجیے۔ کہ یہ پارلیمان سے باہر ہو رہے ہیں یا پارلیمان سے باہر ہو چکے ہیں؟ جی آپ میوٹیڈ ہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اعجاز سید، ہم نے آپ کو بالکل بھی میوٹ نہیں کیا۔ اچھا جی سر، اب وہ بولیے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسی سینٹنس سے آغاز کرتا، اور آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے۔ میں رضا بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے آہستہ سا باہر نہیں ہو رہے، وہ باہر ہو چکے ہیں۔ اس وقت 123 جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ باہر ہو چکے ہیں، وہ اسمبلی کا، قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہے۔ 7 نشستیں ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب بائی الیکشن میں جیتے ہوئے ہیں، ان کی ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی، تو اس لیے ابھی صرف ایک بندہ پی ٹی آئی کا وہ نیشنل اسمبلی کا رکن ہے، وہ عمران خان صاحب تنہا ہے، اکیلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پنجابی میں ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بیچارے عمران خان صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بڑی زیادتی کی ہے، تنہا ان کو رہنے دیا ہے، باقی سب کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ اور یہ استعفے وہ تھے جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے انہوں نے خود اناؤنس کیے تھے، گورنمنٹ منظور نہیں کر رہی تھی۔ اب گورنمنٹ کو پولیٹیکلی ایک فائدہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو گورنمنٹ چاہتی یہ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو شامل نہ کیا جائے، یا پی ٹی آئی کی مشاورت نہ کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب تو مشاورت والے معاملات پہ تو یقین نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو شامل ہی نہیں کرتے۔ تو اب وہ فارغ ہو چکے ہیں، ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رضا بھائی، معیشت میرا سبجیکٹ یہ نہ مجھے اتنا زیادہ پتا ہے، لیکن جو کرائسس آپ نے بات کہی نا کہ کرائسس ہو گیا ملک میں، تو پولیٹیکلی تو اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے سیاسی اعتبار سے۔ ہاں، ایک جماعت جو بڑی پاپولر جماعت ہے اس کے ایم این ایز کو نکال دیا گیا ہے، یہ ایک ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کی جو توانائی ہے یا نیشنل اسمبلی کی انرجی ہے اس کے اوپر تو اثر پڑتا ہے، ظاہر ہے جب ایک بڑی جماعت نہ ہو بیچ میں اثر تو بالکل پڑتا ہے، وہ تو پڑا ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کرائسس ہو گیا ہے، وہ کرائسس تو اس وقت تک نہیں ہوگا یا تو اسٹیبلشمنٹ جا کے پی ٹی آئی سے مل لے تو کرائسس ہو جائے گا، یا پھر موجودہ گورنمنٹ استعفیٰ دے دے، یا موجودہ گورنمنٹ کے اندر کوئی لڑائی ہو جائے تو بھی جھگڑا ہو جائے گا، یا گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے تو یہ کرائسس تو ہو جائے گا۔ ابھی جو کرائسس ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور یہ جو کرائسس ہے پی ٹی آئی کا اپنا پیدا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب، میں 3 نام لے رہا ہوں، حماد اظہر صاحب، فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب، جب یہ استعفے دینے آئے تھے نیشنل اسمبلی میں، آپ کو پتا ہے 9 اپریل کو جب وہ سارا واقعہ ہوا تھا، پھر یہ استعفے دینے آئے، یہ میں تینوں سے نیشنل اسمبلی کے کوریڈور میں نے ایک سوال پوچھا تھا، تینوں، خان صاحب سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی، فواد چودھری صاحب سے بھی، اور جو ہے حماد اظہر صاحب بھی۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا، وہ یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے جو گورنمنٹ ہے، نئی جو گورنمنٹ ہے، اس کو اس بات کا اختیار دینے جا رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی انٹرم سیٹ اپ کے لیے وہ منتخب کر لیں۔ تو یہ تینوں کے جواب ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، جیو ٹی وی کے اوپر موجود ہیں، وہ جواب وہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا، عمران خان صاحب نے تو اس پہ کوئی بات نہیں کی تھی، وہ نہیں وہ کر کے چلے گئے تھے، نہیں ہم یہ کر دیں گے، یہ سسٹم نہیں چل پڑے گا۔ تو ابھی عمران خان صاحب کو اپریل کے مہینے کے بعد آج جنوری آ گیا ہے، تو ابھی یاد آ گیا اگلے سال کا کہ وہ یار وہ استعفے نہیں دینے چاہیے تھے۔ اور اس وقت ویسے ٹو بی فیئر 2 بندوں کو کریڈٹ دینا ضرور بنتا ہے، 2-3 بندوں سیاسی اعتبار سے۔ آپ پرویز خٹک کو ضرور کریڈٹ دیجئے، پرویز خٹک صاحب کو، کہ اس وقت عمران خان صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ استعفے نہ دیں، پرویز خٹک صاحب کو کہا تھا۔ آپ کو اچھے لگیں برے لگیں، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو پورا کریڈٹ دیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ استعفے مت دیجئے، نیشنل اسمبلی مت چھوڑیے،
شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کو کہا تھا, ٹھیک ہے, فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ آپ استعفے نہ دیجیے, یہ کہا تھا, تو اور بھی لوگوں نے کہا تھا, لیکن مجھے ان 3 لوگوں کا پتا ہے, مجھے پتا ہے اور بھی ان کے ایم این ایز ہیں جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں, لیکن خان صاحب جو ہے وہ تو ان کا اپنی ایک کیلکولیشن ہے, اپنی تھنکنگ ہے, انہوں نے اتنے سینئر لیڈرز کی باتیں نہیں سنی تھی. آج وہ باتیں وہ لیڈرز تو شاید ان کو ریئلائز نہ کروائیں, لیکن میں آپ کو ریکارڈ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں کہ ان تینوں نے تو کہا تھا. جی بالکل اور اب بالکل کہا تھا. اور آپ ایک اور شخصیت کو بھول رہے ہیں, جسٹس بندیال صاحب. انہوں نے بھی متعدد بار اوپن کورٹ انہوں میں, نے دعوت دی تھی, انہوں نے ہاں تو دعوت دی ہے. بالکل, میں نے کہا میں اضافہ کر دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندیال صاحب پی ٹی آئی کے رکن ہیں, آپ یہ کہہ رہے نہیں ہیں؟ نہیں استغفر اللہ, اچھا ایسی بات نہیں ہے, میں میں یہ نہیں میں کہہ تو رہا, پی ٹی آئی لیکن کے انہوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا, میں تو پی ہاں ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا پی ٹی آئی ہوں. انہوں نے کے لوگوں مشورہ کی دیا. بات ہے. جی 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 جی. انہوں نے کورٹ میں کہا تھا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں جائیں, 2-3 بار انہوں نے کہا. اور جی شہباز میاں صاحب, آپ نے اعزاز کا تبصرہ سنا اور معلوماتی تجزیہ تھا ہمیشہ کی طرح, لیکن میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں, استعفوں کے اوپر. میں چاہتا ہوں آج جو احتجاج ہوا ہے محسن نقوی کے خلاف لاہور میں, اس کی کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ آپ نے اس کے بارے میں بتائیے, کتنے آدمی تھے؟ وہ شعلے فلم کا ڈائلوگ ہے نا, پہلے تو اس سے سٹارٹ کریں, پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنے قدم جما پائیں گے؟ اتنی پولرائزیشن, اتنی اپوزیشن, اتنی گالی گلوچ کے ساتھ وہ اپنا کام بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سر انجام دے سکیں گے؟ جی بہت شکریہ رضا صاحب. آج بالکل پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے پنجاب کا, وہاں پہ احتجاج ہوا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے جب وہ سڑکوں پہ آتی ہے تو شاید لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور ملینز مارچ ہوتے ہیں, تو بالکل ایسی صورتحال کوئی نہیں ہے. یہ صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے اوان عدل کے بیک پہ ہے, جو پی ایم جی چوک بھی کہلاتا ہے. تو یہاں سے اگر رضا صاحب جو سول سیکرٹیریٹ لاہور کے جو باسی ہیں وہاں سے گزرے تو دن کے وقت گزرنا محال ہوتا ہے, کیونکہ وکلا حضرات کی موٹر سائیکلیں اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہیں, کوئی بسیں اور کوئی چیزیں نہیں گزر سکتی. تو یہاں پہ احتجاج تھا. تو یہ آپ چند سو افراد کا اس کو اجتماع کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 1000 سے زائد لوگ ہوں گے. اور تاہم وہ انہوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے پارٹی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو صوبائی قیادت ہے, حماد اظہر ہیں, اس کے ساتھ شفقت محمود ہیں, اور اعظم سواتی بھی آئے, اور بھی باقی ان کی لیڈرشپ جو لاہور کی ہے وہ احتجاج کا حصہ بنی, نعرے بازی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارکن ہیں وہ سڑک پہ لیٹ گئے. وہ کہتے ہیں نا, لیٹنیاں لی انہوں نے محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خلاف. تو یہ صورتحال تھی, لیکن کوئی عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی خطاب نہیں کیا. اور یہ سلسلہ دیکھیں اب کتنے دن جاری رکھتے ہیں, دوبارہ کال دیتے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو بیان آیا, جو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ لاہور نے محسن نقوی کو مسترد کر دیا ہے. تو یہ صرف اور صرف سیاسی بیان کی حد تک ہے. اور جہاں تک رضا صاحب آپ کا سوال ہے کہ محسن نقوی کتنے قدم جما پائیں گے, تو بالکل یہ پوری تیاری کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں پوری دور حکومت کے لیے. اور اس میں پوری پی ڈی ایم کی تیاری ہے, صرف محسن صاحب کی تیاری نہیں ہے, اس میں پی ڈی ایم کی تیاری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وفاق کی جانب سے آئی جی پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب اور سی سی پی او لاہور, یہ بڑے عہدے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گزشتہ رات یہ تمام لوگ چینج کر دیے, تبدیل کر دیے گئے. اور 25 مئی گزشتہ برس جب لانگ مارچ تھا تحریک انصاف کا, تو لاہور کے اندر جو انتظامیہ تھی اس وقت کی, تو ان لوگوں کو دوبارہ لگایا گیا ہے. یہی وہ ڈر خوف ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی قیادت چودھری پرویز الہی کی طرف سے, جس کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے ان کے جو نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یہ بدلہ لیں گے اور ریونج کی سیاست کریں گے, اور یہ لوگوں کو تبدیل کر کے انہی کو لے کے آئیں گے تاکہ کارکنوں کو گرفتار کیا جا سکے, اور وہی جو 25 مئی کو ہوا تھا وہی کچھ ہو. دیکھیں یہ ان کے خدشات ہیں, ابھی تک ایسا عملی طور پہ کچھ ہوا نہیں ہے کہ نئی پنجاب کی جو حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے کوئی ابھی تک ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا
کہ صوبے کے اندر کوئی جو آئینی حدود میں رہتے ہوئے احتجاجی مظاہرے نہ کیا جائیں